السلام علیکم سر. جی بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر آپ کیا کہیں گے, ایک طرف پارلیمنٹ ہے, ایک طرف عدلیہ ہے اور ایک طرف گورنمنٹ ہے, اور یہ جو آئینی ترامیم ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں ججوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, 17 سے 23 کرنے جا رہے ہیں, اور اسی طرح بینچ میں جو ہے 3 سے 5 جج. تو کیا دیکھتے ہیں, کس طرح کا نظام دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ اپنا اختیار استعمال کریں, جو جوڈیشری کا اختیار ہے وہ اپنا استعمال کریں, جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ اپنا استعمال کریں. جب یہ تینوں ادارے اپنا اپنا آئین کے مطابق جو اختیار استعمال کریں گے, پھر سے مسائل نہیں پیدا ہوتے. مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب عدلیہ ایگزیکٹو کا اختیار استعمال کرتی ہے, یا پارلیمنٹ عدلیہ کے معاملات میں انکروچ کرتی ہے, یا کوئی دوسرا ادارہ. یہ تین ادارے جو ہے نا, آئین کے اندر ٹرائکاٹمی آف دا پاور ہے. بیسک سٹرکچر آئین کا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس میں یہ ہے کہ تینوں ادارے آئینی حدود میں رہ کے کام کریں گے. ہمارے پاس ابھی جو معاملات چل رہے ہیں, اب تینوں ادارے اپنے آئینی حدود میں کام نہیں کر رہے, تو ان کو اپنی آئینی حدود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ انٹینشن ٹھیک ہو, ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں کام کرے. اب پارلیمنٹ پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا کہ وہ قانون نہ بنائے, ترمیم نہ کرے, لیکن جب پارلیمنٹ ترمیم کرے گی یا قانون بنائے گی تو پھر عدلیہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. پھر عدلیہ کا کام ہے کہ وہ قانون اور آئین کو دیکھے کہ وہ ٹچ سٹون آف دا کانسٹیٹیوشن بنی ہے یا نہیں بنی, کیا وہ جو آئین کا بیسک ڈھانچہ ہے اس کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے, کیا وہ عدلیہ کی آزادی پہ جو ترمیم میں قدغن تو نہیں لگا رہے, کیا وہ اسلامک پروویژن پہ تو کوئی قدغن نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے, تو اس دو چار جو چیزیں ہیں اس پہ پھر وہ ترمیم جو ہے اوپر کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیمیں ہوئی ہیں, اب اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ 18ویں ترمیم تھی, جس کو کانسٹیٹیوشن کو اپنی اصل حالت میں واپس لایا گیا, جو مختلف مارشل لا کے ادوار میں اس کو ڈسٹورٹ کیا گیا تھا. تو اس کو بھی چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ نے پھر اس کے اندر بھی اپنی فائنڈنگ دی کہ یہ آئین کے ان جو آرٹیکلز ہیں یہ بالکل پورا اترتے ہیں, اس میں کوئی جو ہے وہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پہ کوئی قدر نہیں ہے. جو بھی ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹ کرنا, وہ جس طرح انٹرپریٹ کرتی ہے وہی لا ہوتا ہے. بات سر, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دیکھیں, سب سے پہلے جو ایکٹ بنا ہے کچھ لوگ تو اسی وقت اس کے خلاف تھے, لیکن ایک اس میں یہ بھی رائے تھی کہ چلیں ایک چیف جسٹس کے ہاتھ سے پاور 3 ججوں کے پاس آنی چاہیے, سینئر موسٹ ہے. تو پھر اس کو میجارٹی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جب آپ بینچ بنتے ہیں تو تینوں جج مل کے ایک کمیٹی بنائے, 2 اگر بناتے ہیں یا 3 بندے حاضر ہوں تو 2 جس طرف کے کمیٹی بن جائے گی. پھر بعد میں اس طرح ہوا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک آرڈیننس ڈالا ہے کہ اس میں آرڈیننس میں یہ ترمیم کر دی ہے کہ چیف جسٹس اپنی ڈسکریشن استعمال کر دے گا, اپنی مرضی کا جج ڈال دیں. اس میں جو تینوں کا سینیرٹی پرنسپلس اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں قاضی فائز حسن صاحب نے جسٹس امین الدین کو اپنے ساتھ ملا دیا. تو پھر اس کا یہ تاثر گیا کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ میلا فائڈی ہے, یہ ٹھیک نہیں تھا, وہی طرح رہنی چاہیے تھی. تو اب دوبارہ جب جسٹس یہ افریدی آئے چیف جسٹس, تو انہوں نے دوبارہ اس کمیٹی کو جو 3 ججز تھے سینئر, ایک وہ خود اور 2 دوسرے, اس کو دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ کر دیا. تو اب اگر وہ کہتے ہیں جی کمیٹی اور بڑی کر دیں, تو کمیٹی اور بڑی ہوگی تو وہ سارے ڈسین ایک طرف کریں گے, پھر اور بڑی, اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے. پھر تو پکا یہ سمجھا جائے گا کہ آپ ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے جوڈیشری کے اندر انٹرفیئرنس کر دیے. اس کے میں ہم سپریم کورٹ پر اجازت نہیں دی. سر, عدلیہ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا تجاویز پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں, عدلیہ کا نظام تو نیچے سے اوپر تک سارا ہی خراب ہے, اس کے اندر بہت بیک لاگ ہے. تو اس میں اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں, وکیل ہیں, عدلیہ کے ججز ہیں, گورنمنٹ ہے, یہ سارے اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں. عدلیہ کا نظام صرف عدلیہ سے نہیں خراب ہوتا, عدلیہ کا نظام گورنمنٹ سے بھی خراب ہوتا ہے. ابھی آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس میں دیکھیں 50% جو کیسز ہیں نا وہ صرف سی ڈی اے کے ہیں, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اگر سی ڈی اے کا مینجمنٹ ٹھیک ہو, وہاں پہ لوگوں کے رائٹ جو ہیں وہ ان کو ملتے ہوں, معاملات ٹھیک ہو, تو 50% برڈن تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ختم ہو جائے گا. لیکن ہر روز آپ دیکھیں, خود آپ میڈیا والے ہیں, کہ سب سے زیادہ ریٹن جو ہے وہ سی ڈی اے کے خلاف آتی ہے. آپ کی گورننس اسٹرکچر جب ٹھیک ہوگی تو پھر کیس کم سے کم آئیں گے. پھر آپ کسی گروتھ کی طرف جائیں, کارپوریٹ سیکٹر کی طرف جائیں کیس لے کر. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ساری ریٹیں آتی ہیں سی ڈی اے کے خلاف, اور 50% کیسز کے سی ڈی کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس میں گورننس جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ گورننس ٹھیک کریں گے تو معاملات ٹھیک رہیں گے, رول آف لا ہوگا, آئین پہ عمل کریں گے تو کیسز کم ہوں. سر, قانون تو ملک پاکستان میں قانون کا نفاذ نہیں ہو پا رہا بعض اوقات, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ قانون کا نفاذ دیکھنا ذمہ داری کس کی ہے؟ ٹھیک ہے, ہر شہری کی بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, وہ دوسرا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی ذمہ داری ہے. تو جب تک ہم بطور شہری بھی قانون کا احترام نہیں کریں گے نا تو قانون خود بخود تو عمل نہیں ہوتا. امپلیمنٹیشن کی سب سے بڑی ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے اور لوگوں کی ہے.
سر قانون جو ہے انگریزوں کے دور کا بنا آ رہا ہے، پرانے کچھ لاز ہیں، اگر ہم دیکھ لیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شادی، ڈیورس اور اس طرح کے ہمارے جو ہیں مسائل وغیرہ، تو اس پہ بھی ترمیم کی ضرورت ہے. دیکھیں جو بھی قانون، سب سے پہلے تو آپ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. قانون بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، قانون پہ عمل کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جو قانون آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں ان پہ دیکھیں، اگر عمل کر سکتے ہیں تو عمل کر کے پتہ چلے گا نا کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب عمل ہی نہیں کرتے، بے شمار ہمارے پاس لا بنے ہوئے جن کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جاتا. اگر وہ لا امپلیمنٹ ہو لیٹر اینڈ اسپرٹ، ٹھیک ہے. اب جرنلسٹ کا جو آپ کا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا، آج دن تک وہ کمیشن ہی نہیں اپوائنٹ ہوا. ٹھیک ہے، میں نے خود جا کے وہاں پہ ریٹ پٹیشن کی ہوئی ہے. کتنا عرصہ، سال 1.5 سال ہو گیا ہے. جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے، اس کے اندر وہ کمیشن ہی نہیں بنا تاکہ آپ جرنلسٹ جو ہے جا کے اپنی شکایت کمیشن کے آگے لگا سکیں. جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے لا بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے قیمتی وقت نکالا.